السلام علیکم. امتیازی باتوں کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں امتیاز. میں نے ایک بار ایک کہانی پڑھی جس میں ماں بیٹا ایک باغ کی رکھوالی کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور وہ باغ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ اس میں طرح طرح کے پھول اگتے ہیں. وہ رنگ برنگا اور ہرا بھرا باغ دلکش بن جاتا ہے. جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے کچھ وقت گزارے بغیر وہ وہاں سے جا نہیں پاتا. ایک بار ماں بیمار ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ میری غیر موجودگی میں تم نے اس باغ کا بہت خیال رکھنا ہے. بیٹا یہ یقین دلاتا ہے اور اپنی ماں کو یہ ایشورٹی دیتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ دن رات ایک کرے گا، وہ صبح شام محنت کرے گا اور اس باغ کا بالکل اسی طرح دھیان رکھے گا جس طرح اس کی ماں رکھا کرتی تھی. ماں صحت یاب ہو کے کچھ دن کے بعد جب واپس آئی تو اسے دیکھا کہ باغ اجڑ چکا ہے، پتے مرجھا گئے ہیں، پھولوں کے رنگ ماند پڑ گئے ہیں. اس نے حیران ہو کے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے. بیٹا رونے لگا اور اس نے روتے ہوئے یہ کہا کہ یقین کیجئے میں نے واقعی دن رات ایک کیا اور صبح شام بہت زیادہ وقت گزارتا تھا. میں نے ایک ایک پتا، ایک ایک ٹہنی، ایک ایک پھول اپنے ہاتھوں سے جھاڑا، مٹی ان سے اتاری، ان کو صاف کیا، ان کو یہ میں نے میک شور کیا کہ کسی قسم کی ڈسٹ ان کے اوپر نہ پڑی ہو، اور میں نے پانی کا چھڑکاؤ بھی ان کے اوپر کیا کہ وہ تر و تازہ رہیں. لیکن یہ میری سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ اتنی محنت کے باوجود یہ باغ اجڑ کیسے گیا، پتے کیوں مرجھائے. ماں سمجھ گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم پتوں کو جھاڑتے تو رہے اور اس جھاڑ پونجھ سے وہ مٹی تو اتارتے رہے، لیکن تم نے ان درختوں، ان پودوں کو پانی نہیں دیا، جس سے اس کی جڑیں جو ہیں وہ خشک ہو گئی. ان کی روٹس کو تم نے پانی نہیں دیا. یہی میرا آج کا موضوع ہے. اگر ہم اپنی روٹس کو، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کی آبیاری نہیں کریں گے تو باغ کی طرح اجڑ جائیں گے. یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر روٹس کیا ہیں. ہر کوئی اپنے حساب سے ظاہر ہے اپنی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق سوچے گا. کچھ مذہبی اسپیکٹ سے سوچیں گے، کچھ خاندانی روایات کے بارے میں سوچیں گے، کچھ علاقائی رسوم، اپنے قبیلے کے رسوم و رواج کے بارے میں سوچیں گے کہ ان کو جو فالو کرنا ہے اس کا مطلب ہے روٹس. لیکن میں یہاں اس فلسفی میں تو نہیں جاؤں گا. میں ایک بہت سادہ سا ایک پہلو بتاتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اس کی کئی اسپیکٹ سے تشریح ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو سادہ سا اسپیکٹ میں سمجھاؤں میں وہ بیان کرتا ہوں. علامہ اقبال کا شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ایک شخص جو سب سے کٹ کے تن تنہا ایک آئسولیٹڈ انوائرمنٹ میں جا کے زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا. اس سے جو ایکسپیکٹڈ ہے، جو رول، جو ذمہ داری اس سے ایکسپیکٹڈ ہے معاشرے میں، وہ ادا نہیں کر سکتا. وہ اپنی آئسولیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر اجتماعی پہلو کو نظر انداز کر کے ربط ملت کے رہنما اصول پہ کار فرما ہوئے بغیر وہ اپنا کسی بھی طرح سے حقیقی کردار ادا نہیں کر سکتا جو کہ اس سے ایکسپیکٹڈ ہے. اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد اور یگانگت ہو، یونٹی ہو. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن ایز لانگ ایز ربط ملت کی اور اتحاد کی جو باؤنڈریز طے ہیں وہ نہیں ٹوٹتی، انتشار نہیں پیدا ہوتا، جب تک یہ چیز قائم ہے تو ٹالرنس کے ساتھ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اختلاف رائے ضرور کیجیے، لیکن میک شور کیجئے کہ اتحاد کے پہلو قائم رہیں، وہ ٹوٹے نہیں، ربط ملت ٹوٹے نہیں. علامہ اقبال کا ہی ایک اور شعر ہے،
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ ہم سب کی انفرادی طور پہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، انٹریکٹ کرنا ہے۔ اس میں معاشرتی سطح کے اوپر ہماری ذمہ داریاں ہیں، جس میں ہم کٹ کے جنگل اور بیابان میں رہ کے زندگی نہیں گزارتے۔ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے ہم سے یہی ایکسپیکٹڈ ہے، یہی ہماری اصل ہے، یہی ہماری روٹس ہیں کہ اتحاد رہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم ایک قوم نہیں بن سکیں گے۔ یہاں سب کی ذمہ داری اپنی اپنی سطح پہ یہی آتی ہے کہ ربط ملت کو انشور کریں، اور اس کو کرنے کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کامنالٹی ہے نیشن میں۔ آپ جب کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اختلاف رائے کے باوجود، تو کچھ کامنالٹیز ہیں، ان کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اگر ہم اس اتحاد کو بھول جائیں گے تو یقین کیجئے کہ یہ جنم دے گا ایک ایسے آئیڈینٹی کرائسس کو کہ ہم یہ بھی نہیں جان پائیں گے کہ ہم اصل میں ہیں کون۔ تو یہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کامنالٹیز کے اوپر غور کیا جائے جو کہ اتحاد کو فروغ دیں گے، اور یہ ہم سب کی انڈیویجول سطح پہ ذمہ داری ہے۔ ایک اور شعر ہے، اس پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک قطرہ ویسے تو بالکل معمولی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن وہ قطرہ جب سمندر کا حصہ بن جاتا ہے، اور بہت سارے قطرے ہیں نا، تو جب وہ ملے، ربط ملت ہوا، سمندر بنے، ایک قوم بنے، اور پھر ظاہر ہے کہ انتشار نہیں ہوگا۔ یہی ہماری اصل ہے، یہی ہماری روٹس ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو مرضی ہو جائے، ہم اپنی روٹس سے دور ہو جائیں گے، اور پھر اس باغ کی طرح اجڑ جائیں گے۔ ہمیں اپنی روٹس کی آبیاری کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔